بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویژن پوائنٹ سے آپ کو آج ہم مخاطب ہیں آپ کے ساتھ. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیزیں چل رہی ہیں، جو معاملہ چل رہا ہے، اس پر آپ کو اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں، آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ 3 ججز کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے وہ اتنا سنگین صورتحال کیوں اختیار کرتے جا رہا ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ درست اقدام نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ قانون کے خلاف ورزی ہے. لیکن جب ہم آئین کو دیکھتے ہیں، قانون کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے، جو کہ صدر پاکستان جو ہے وہ بااختیار ہیں یہ فیصلہ کرنے کے. اور جن ججوں کو تعینات کیا جاتا ہے ان کی رضامندی اور کنسرن چیف جسٹس جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مشاورت، اور پھر چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھا جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 12 رکھی گئی ہے، جسے پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور جو کیسز چل رہے ہیں اس کے مطابق اس کو آگے لے کے بھی چلنا ہے. یہ ساری صورتحال اتنی کنفیوز کیوں ہو رہی ہے، اس پہ ہم نے آج دعوت دی ہے ماہر قانون حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب کو. ان سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے، سیاست کیا کہتی ہے، اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ یہ کس حد تک ضروری ہے اور یہ کس حد تک قانونی اور آئین کے مطابق بھی ہے. حافظ صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ خود قانون دان ہیں، سپریم کورٹ میں آپ کئی کیسز، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، باقی ہائی کورٹس ہیں، اس میں آپ خود پیش ہوتے ہیں. سر، کوئی انوکھی بات ہو گئی ہے کہ 3 ججوں کو تعینات کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ اس سے پہلے کوئی پریکٹس نہیں ہے ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. 3 چیزیں آپ کی ساری گفتگو کے اندر جو ہیں وہ آئی ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اگر ان 5 جو آپ کے چیف جسٹسز ہیں اور ایک پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے، کیا انہوں نے وہ کام جو کیا ہے ٹرانسفر آف ججز کا، چونکہ اب ایک ہائی کورٹ سے نہیں آیا، 3 ڈفرینٹ ہائی کورٹس کے اندر سے آئے ہیں، کیا وہ پروسیس جو ہے جو آرٹیکل 200 کے نیچے لکھا ہوا ہے، کیا اس پروسیس کو انہوں نے فالو کیا ہے؟ بالکل انہوں نے اس پروسیس کو فالو کیا ہے. اور اس کے اندر جو میننگ فل کنسلٹیشن ہے وہ ساری کی ساری ان ہائی آفیسز جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں انہوں نے کی ہے. اس کے بعد ایک پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، اور وہ پروسیس پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہے، کسی بھی ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کے اندر ججز جو ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور اس کو 2 جگہ انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو چیف جسٹس جو ہے جس کو چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں آئیں، اور دوسرا اس کے اندر جو ہے آپ کا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. چونکہ کام پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اسٹارٹ کرنا ہے، نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان خود اکیلے ایکسرسائز کر سکتے ہیں جوڈیشل ڈسکریشن، نہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کر سکتے ہیں. اگر اب 3 ججز آئے ہیں، بلوچستان سے آئے ہیں، سندھ سے آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، ان 3 اگر چیف جسٹسز میں کسی ایک کی بھی کانسرن نہ ہوتی تو کسی جج نے ادھر نہیں آنا تھا. تو لہذا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ان 5 جو چیف جسٹسز اور پریزیڈنٹ کو ملا کے جو ہے، اور پھر 3 وہ اشخاص ہیں جن کی کانسرن ضروری ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی جج کو ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کی کانسنٹ سب سے پہلے ہے، چونکہ اگر اس کی کانسنٹ آئے گی تو اگلا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا. اور اگر وہ انہوں نے ساروں نے کانسنٹ دی ہے تو ساروں نے وہ کام کیا ہے جو آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک آلریڈی 3 اس طرح کی ٹرانسفر جو ہے وہ آرٹیکل 200 کے نیچے جو ہے وہ 2008 میں بھی ہوئی ہے، جب 7 میں بھی ہوئی ہے، 2010 میں بھی ہوئی ہے، 2011 کے اندر بھی آئی ہے. اور جسٹس بلال بھی یہاں پہ ڈائریکٹ ایز اے چیف جسٹس کے طور پہ آئے تھے، سردار اسلم صاحب یہاں پہ آئے، چیف جسٹس بنے. اقبال حمید الرحمان صاحب جب آپ کی 18th امینڈمنٹ کے بعد دوبارہ آئی، چونکہ جنرل مشرف کے دور کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ بنی، اور ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ آیا جس کو افتخار چودھری صاحب نے سیٹ اسائڈ کر دیا، چونکہ جب سندھ بار ایسوسیشن کا آیا کہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جتنی دیر نہیں کریں گے ہائی کورٹ کے لیے ہائی کورٹ بن نہیں سکتی، ایکٹ آف پارلیمنٹ سے نہیں آ سکتی. تو لہذا پھر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ایک نئی امینڈمنٹ آئی 175، اور اس کے سارے پروسیس کے اندر جو آئی اور پھر بنا، اور 2011 کے اندر جو ہے اقبال حمید الرحمان صاحب چیف جسٹس بنے. تو کانسٹیٹیوشن کی حد تک جو بھی پریزیڈنٹ یا صدر، اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کام کے اندر جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے
کہ 4 آپ کے چیف جسٹس انوالو ہیں، ایک آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان انوالو ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، تو کوئی ایسا کام کہ جس کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشن یا لیگل حکم ہو وہ اس کو جا سکتا ہے. ہاں جو نیریٹو اس کے اندر دوسرا ہے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. یہ قانون کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میری خواہش یا میری مرضی ہے کہ کچھ چیز ہو تو وہی قانون ہے. ہاں یہ ہے ریزرویشنز ہیں، ہونی چاہیے، لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز ہے، لیکن یہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو پروسیس جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے جو آیا ہوا ہے اس کے اندر، تو اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اگر ایک چیف جسٹس جنہوں نے بننا تھا جو جسٹس منصور تھے، اور ایک آپ نے پروسیس نیا دیا، پارلیمنٹ نے ایک پروسیس دیا کہ 3 سینئر موسٹ میں آئیں گے، اور وہ تیسرے نمبر کے جج جو تھے جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ بنے، اور جو 2 ججز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا، وہ سپریم کورٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ ایک پیونے جج کے طور پہ بیٹھتا ہے، ایک اس کے بعد بیٹھتا ہے. لیکن جو چیز اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے جس کے اندر ہے وہ 2 ہے. ایک یہ ہے کہ اگر آپ کسی ہائی کورٹ کے جج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے آتے ہیں تو آرٹیکل 205 کے مطابق اس کی ٹرمز کنڈیشنز اور اس کی سینیورٹی کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کرنا ہے، اور شیڈول 5 اس کے ساتھ ہے کانسٹیٹیوشن کا، اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو پھر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے جو آرٹیکل 193 کے نیچے اس کا پروسیس ہے کہ 10 سال سے زیادہ اگر کسی کی اسٹینڈنگ ہے، یا اس کے بعد جوڈیشل سروس سے لوگ آتے ہیں جو سیشن ججز ہیں، تو آرٹیکل 194 کے نیچے وہ اوتھ لیتا ہے. اور ہائی کورٹ کا جج ایک ہی دفعہ اوتھ لیتا ہے، وہ 2 دفعہ اوتھ نہیں لیتا. ایک اس وقت لیتا ہے کہ جب اس نے اپوائنٹمنٹ اس کی ہوئی اور کنفرم کر دیا جائے، اور دوسرا اس وقت اس کا پروسیس جو ہے کہ فرسٹ انیشل، جس طرح اب کئی ججز آئے ہیں، اب سال کے بعد جب ان کے ایڈیشنل میعاد پوری ہوگی اور ان کنفرم کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کنفرمیشن کے بعد کوئی دوسرا اوتھ نہیں ہو سکتا. لہذا جو آئے ہیں ان کی سینیورٹی جو ہے وہ بالکل وہی انٹیکٹ رہے گی، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ چینج نہیں کریں گے. اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا روسٹر بھی جاری ہوا ہے، تو جو لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں ان کا نمبر 2 ہے، اور اس کے بعد جو ایک اور آئے ہیں وہ میرا خیال نمبر 6 پہ گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان اکارڈنس ود لا یا کانسٹیٹیوشن ہے. ہاں ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ریزرویشن جو ہیں وہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو نہ ہالٹ کر سکتی ہیں نہ روک سکتی ہیں. ہاں آپ انہیں جو ہے ان ریزرویشنز کو اگر آپ اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے خط لکھا جا رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ ججز خط لکھتے ہیں یا باقی جو ہے پالیٹکس؟ دیکھیں چور صاحب، یہ جو خط یا آبزرویشن یا ٹکس جو ہیں نا، یہ سٹارٹ ہوئے ہیں افتخار چودھری صاحب سے، انہوں نے کلائمیکس پکڑا ہے. اور اس وقت کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو خط تو نہیں ڈالا تھا، لیکن چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ جو آپ نے 18ویں ترمیم آئی ہے، اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے وہ گئے بھی تھے سپریم کورٹ کے اندر. آپ کو اگر وہ میٹنگ کا یاد آئے کہ مغرب کے وقت وہ گئے تھے، اور پھر ایک 19 امینڈمنٹ آئی اور جوڈیشری نے اپنا ٹریٹ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جوڈیشری الجہاد ٹرسٹ کے اندر جا کے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر تھا کہ جی کوئی بھی سینئر موسٹ جج کا کوئی پروگیٹو نہیں تھا، وہاں سے کام جب خود شروع کیا تو سب سے پہلے سپریم کورٹ خود ہی اس کا وکٹم بنی، اور جسٹس سجاد شاہ آؤٹ ہوئے. پھر آپ کے سامنے جو ہے مختلف بینچز کی کنٹروورسی آئی، پھر اس کے بعد جو ہے جنرل مشرف کے دور کے اندر وہ ایک سلسلہ چلا، تو جنرل افتخار کے دور کے اندر یہ کلائمیکس آیا، پھر آبزرویشنز بھی آئی، آپ لوگوں نے ٹکس بھی چلائے، اور الٹیمیٹلی یہ کلائمیکس جو ہے یہ پھر چلا ہے جب آپ کے جو جسٹس ثاقب نثار کا دور سٹارٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد سر جسٹس آصف سعید، گلزار، بندیال، پھر ایک روٹین بن گئی ہے. لیکن اس کے بعد 2 اور چیزیں ہو گئیں. ایک وہ ہو گیا کہ جب آپ نے ریزرو سیٹس کا آپ نے معاملہ دیکھا تو کس طرح پوری قوم کے سامنے جب لائیو اسٹریمنگ تھی تو کس طرح ایک دوسرے کو ہٹ کیا جا رہا تھا ان آبزرویشنز کی وجہ سے، آپ کو یاد ہوگا. اور ابھی 8-10 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کبھی دنیا کے اندر کوئی اگزامپل آپ کو نہیں ملتی. کانسٹیٹیوشنل کلیئر ہے، آرٹیکل 191A کلیئر ہے، جوریسڈکشن کیا ہے ریگولر بینچ کی، کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، اور آپ کے ملک کے 4 ججز جو ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس جو ہے وہ کنٹمنر بھی بن جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو جوڈیشری کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ ہوتی رہی ہے، اگر اس کو پارلیمنٹ نے ایڈریس کیا ہے تو اس کو مانا جائے، اس کے نیچے کام کیا جائے، اور اگر اس کے اندر بیانڈ جا کے کچھ چیز کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر ایک نئی کانٹروورسی آئے گی. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے اور ان کو جو ہے مختلف ہائی کورٹ میں
ایسا سین تو نہیں ہوا؟ نہیں، وہ اس وقت تھا. دیکھیں نا کہ جب بھی ہم ایک ہمارا اپریہینشن آتا ہے جی اس امینڈمنٹ کے اندر یہ ہے، اور یہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی یہی تھی، 26ویں ترمیم کے بعد بھی یہ آئی. ایک پرپوزل اس وقت یہ تھی کہ اگر کسی جج کو ٹرانسفر کرنا ہو تو اس کی کانسنٹ ہونی نہیں چاہیے. یہ ایک پرپوزل تھی. وہ پرپوزل کیری نہیں ہوئی. تو لہذا یہ ہے کہ آرٹیکل انٹیکٹ اسی طرح ہے. اب اس کے مطابق کوئی بھی اگر پروسیس آتا ہے، کوئی بھی گورنمنٹ کرتی ہے یا کوئی بھی چیف جسٹس کرتا ہے. اب چیف جسٹس اتنے سمپل تو نہیں ہے نا کہ پاکستان کا چیف جسٹس کہے کہ جی غلط پروسیس اور میں اس کی جو انڈورسمنٹ کروں. تو وہ چونکہ ہمارا ایک لائکنگ ڈس لائکنگ ایک سارا بنا ہوا ہے، اور ہم نے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے کچھ اور ہی پیرامیٹرز پچھلے 12-14 سال سے بنائے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ایک پرابلم آئی ہے. باقی یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ڈویژنز بھی کر دی ہیں، سینیورٹی بھی ڈٹرمن کر دی ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں انہیں اسموتھلی چلنا چاہیے، اور اگر کسی چیز کی ریزرویشنز کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی تو ڈیفینیٹلی چیف جسٹس آف پاکستان اس کو انٹروین کر سکتے تھے، ریکٹیفائی کر سکتے تھے. انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے، انہوں نے چیف جسٹس کو بھجوایا ہے. چیف جسٹس نے ڈیفینیٹلی اس کو کنسیڈر کیا ہے، لیکن کیا انہوں نے وہ ہے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ان کو اجازت ہے یا جس پروسیس کو فالو کیا. سب سے بڑی جو چیز ہے آپ سب کے کنسرن جو ہے وہ ضروری ہے، رضامندی ضروری ہے. جو لوگ رضامندی نہ ہو آنے کو نہیں بلوچ صاحب اس کو چھوڑیں آپ کہ رضامندی جو ہے میں نے آپ سے بتایا ہے کہ اگر ایک جج نے آنا ہوتا تو آپ کے 3 چیف جسٹس اور پریزیڈنٹ تھا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وہ 5 چیف جسٹس ہیں. اب آج میں نے یہ آپ نے تو نہیں سنا کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہو کہ جی میری کانفرنس نہیں ہے یا میری میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہے، یا کسی اور جگہ سے کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہوگی جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایک پروسیس تھا، انیشیٹ کیا گیا ہے، اس کو ایکٹ اپون کر لیا گیا ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے. جو دوسرا آرگومنٹ ہے ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی جان ہے، اور وہ ان کے جو کنسرنز ہیں وہ بالکل ان کے مطابق ٹھیک ہے. لیکن کنسرنز جو ہیں وہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل پروسیس جو ہے اس کو نہ اوور ٹرن کر سکتے ہیں، نہ اوور رائٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو اوور شیڈو کر سکتے ہیں. لیکن اب صاحب جو سیاست ہو رہی ہے، باہر کے لوگ بھی جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جلسہ جلوس، یہ روایت بن گئی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قانون پر عمل درآمد ہو یا کوئی قانونی اقدام کیا جائے تو اس پہ سیاست لازمی ہے. نہیں دیکھیں، بار ایسوسیشنز کا بنیادی طور پہ کام ہی یہی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ایسی آئے اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے ایجیٹیٹ کرنا ہے، مطلب آپ دیکھ لیں نا پی کا لا آیا ہے، ٹھیک ہے، سارے لوگ باہر آئے ہیں. حالانکہ میں نے کئی جگہ جا کے پوچھا بھی ہے بھی آپ یہ بتائیں کہ کیا فیک نیوز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. سب کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے پرابلم کیا ہے؟ ہاں پرابلم یہ تھا کہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی، انٹریکٹ کرنا چاہیے تھا، کنسرنز چننے چاہیے تھے، لیکن ابھی بھی موقع ہے. تو یہ ایک ہے کہ جب آپ ایک ایسوسیشنز اور باڈی کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز آئے آپ نے اس کو امیڈیٹ رسپونڈ کرنا. اور بہرحال جو وہ کر رہے ہیں وہ ایز اے باڈی کے طور پہ اس کے اندر کر رہے ہیں، لیکن پتہ انہیں بھی اس چیز کے اندر ہے کہ جو چیز پریزیڈنٹ آف پاکستان یا سارے چیف جسٹسز نے کی ہے ان اکارڈنس ود لا اور ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے تو سارا پروسیس ہوا ہے. اب آگے جو چیز ہے ڈیفینیٹلی وہ جا کے دوبارہ ملیں گے، کریں گے، اور انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. تو حافظ صاحب فرق کیا پڑے گا؟ 3 نئے جج جو ہے وہ تعینات ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، فرق کیا پڑے گا؟ کیسز پہ فرق پڑے گا؟ اوور آل جو ہے پروگرس ہے ہائی کورٹ کی اس میں؟ دیکھیں، ایک تو ایشو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنائی کس لیے گئی تھی. بنیادی طور پہ یہ کمرشل کورٹ کا کانسیپٹ تھا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ نہیں جی بننا چاہیے. اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ جنرل مشرف کے دور کے اندر بڑے کام ہوئے ہیں. اب ایک بڑی لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی، میڈیا کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں اوپن کیا جائے. تو جتنا جنرل مشرف نے اوپن کیا کہ پورے ملک کے اندر انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کے لائسنس دیے، اسی طرح یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ ہائی کورٹ بننی چاہیے. لیکن بنائی کس نے؟ جنرل مشرف نے بنائی. جنرل مشرف نے جب ایمرجنسی آئی اور اس کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ آیا اور اس کے نیچے بنائی گئی. اور اس وقت بھی آئیڈیا یہ تھا کہ اس کورٹ کے اندر سارے پروونسز کے اندر سے ججز آئیں گے اور لوگوں کے جلدی جو ہے مسئلے یا کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہے وہ ریزالو ہوں گے. اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ برڈن بڑھا ہے، اور کیسز کا بھی برڈن بڑھا ہے، اور اس کے بعد پولیٹیکل کویسچنز بھی جو بار بار
لیفٹ رائٹ سے جاتے ہیں وہ بھی ان کے اوپر آیا ہے. تو ورکنگ تو افیکٹ ہوئی ہے اس کے اندر ڈلیورنس کے اندر. تو اگر زیادہ ججز آئے ہیں جس طرح پہلے 8 سیٹس تھیں پھر اب ان کو 12 کر دیا گیا, اب وہ آ گئے ہیں, تو اب یہ ہے کہ اگر ان کی اسٹرینتھ پوری ہو گئی ہے تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ان کو 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک بیٹھنا چاہیے, ڈویژن بینچ کے اندر کرنا چاہیے, اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے, عوام کے جو مسائل انصاف کی صورت کے اندر ایڈریس کرنا چاہیے, بار ایسوسیشن جا کے ملنا چاہیے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اسے ایک ایگزامپل کے طور پہ باہر نکلنا چاہیے, چونکہ ٹیریٹری تو اتنی نہیں ہے, تقریباً 16,000 کے قریب اگر آپ کے اس طرح کے امپورٹنٹ کیسز آتے ہیں تو اس کو آپ مینیج کریں, اور باہر کے جو آپ کے پروونسز ہیں ان کے لیے آپ ایگزامپل سیٹ کریں کہ جی دیکھیں ہم جو ہے وہ پولیٹیکل بھی ہیں, ہم کام بھی کرتے ہیں, ہم کیسز کو جلدی نپٹاتے بھی ہیں, ہماری ڈیلیورنس بھی ہے, ہماری ٹرانسپیرنسی بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس طرف ایڈمنسٹریشن وائز یا اپنے ڈیلیورنس کے مطابق جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے, اپنی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے, کہ جس طرح آپ کے سامنے ہی ہے جوڈیشری کے کس طرح لوگوں کے مسائل ہیں, لائرز کے مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ اب سینٹرک اگر اس طرف ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, کہ جو چیزیں آپ کی تھیں وہ آپ نے جو مناسب موقع تھا یا فورم تھا آپ نے اس میں پہنچایا ہے, اگر اس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہوتا تو بالکل ٹھیک. اگر چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی میری کانفرنس یا کانسرن یا میری کوآرڈینیشن نہیں ہے, بات چل نہیں, اب بات اس سے آگے چل گئی ہے, تو اب میرا خیال یہ ہے کہ ساروں کو مل کے اس چیز پہ زور لگانا چاہیے کہ ہم اس کم از کم ایریے کے اندر جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس کے اندر جتنی ارلی ڈسپنسیشن آف جسٹس جو ہے یا جتنے امپورٹنٹ کیسز جو ہیں ان کو جلدی نپٹایا جائے, اور اس طرح نپٹایا جائے کہ جس طرح کہتے ہیں انصاف جو ہے وہ کیا نہیں جانا چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, دیکھنا یہ چاہیے کسی بھی سیاست سے یا کسی بھی تنقید سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو کام ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے وہ کیا آئین کے مطابق ہے, قانون کے مطابق ہے. اور اگر دیکھا جائے یہ 3 ججز کی تعیناتی کا معاملہ, تو یہ آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, سامنے نظر آ رہا ہے کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی تنقید کیوں ہو رہی ہے. اس سے تھوڑا سا آگاہ رہیے گا کہ قانون اور آئین کے مطابق جو کام ہو رہا ہے کم از کم اسے جو ہے اس پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.